کتاب حسن المسلم مقدمہ۔ ذکر سنت کے مطابق کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام اپنے دل میں یاد کیجئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ ذکر کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک اور مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے، اور تمہارے شہنشاہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، ایسا عمل تو ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم وإن تقرب شبرا إلی تقربت إلیہ ذراعا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میری بابت رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر
وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں اسے ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو تھوڑی ہو اور ثواب میں زیادہ ہو، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترہ، ومن اضطجع مضجعا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترہ۔ جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ لوگ جب کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جس میں وہ نہ اللہ کو یاد کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لهم حسرا۔ جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف وَلَكِنْ أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف۔ جو شخص اللہ کی کتاب قرآن سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور ہم صفہ میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقتین قوموین فی غیر اسم ولا قطع رحم، فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلك، قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لائے، اس میں وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے، قطع رحمی نہ کرے؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول،
ہم سب ہی یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پس تم میں سے کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب سے 2 آیتیں جان لے یا پڑھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنی بھی آیتیں ہوں اپنی تعداد کے اونٹوں سے بہتر ہیں۔ آج کی آڈیو کے اندر کتاب حصن المسلم کا مقدمہ مکمل ہوا، اور آئندہ آڈیو کے اندر ہم حمد و ثنا، درود و سلام اور توبہ و استغفار کے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس کے متعلق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خزینہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ والسلام۔